السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ کل جو ٹاپک میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا، جو 2 قسطوں کے اندر تھا، آج یہ ٹاپک انشاءاللہ فنش ہوگا۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا دلوں کو کیسے جیتا جائے، کیسے آپ کسی کے دل میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں، کیسے آپ لوگوں کے دلوں کو اپنے لیے نرم کر سکتے ہیں۔ اس کے کچھ طریقے میں نے آپ کو کل بتائے تھے، جس کا آخری طریقہ نمبر 6 یا پوائنٹ نمبر 6، اس میں نے بتایا تھا آپ کو خاطر تواضع کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ اس کی کچھ دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج پوائنٹ نمبر 7، خوش کلامی، اچھا بولنا، کم بولنا پر اچھا بولنا۔ آپ اس کو ایسے لکھیں، کم بولنا اور جب بولنا تب اچھا بولنا۔ یہ بھی دلوں کو جیتنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی کم بولے پر جب بولے اچھا بولے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کنٹینیو بولنا، صرف بولنا، بولنے سے مطلب ہے ان کو ہر جگہ مائک ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہر محفل کے اندر کسی بھی ٹاپک پر آپ بات کیجئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں عادی ہوتے ہیں، آپ کسی بھی ٹاپک پر کسی واقعے پر بات کیجئے تو وہ واقعہ اپنے ساتھ جوڑ کر ضرور بتائے گا، ہاں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، ہاں میں نے وہ کھایا تھا، ہاں میں نے کیا تھا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت ہر محفل میں ہر جگہ بولنا۔ اس سے کیا دلوں کو جیتا جا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے عزت میں کمی آتی ہے، تعلقات میں کمی آتی ہے، لوگوں کی محبت میں کمی آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ میں نے شمائل کے اندر آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ آپ کی خاصیت تھی کہ آپ بہت کم بولا کرتے تھے، زیادہ خاموش رہا کرتے تھے۔ بہت زیادہ بولنا، فضول کی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں بار بار کنٹینیو کرتے رہنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ اب جب بولیں اچھا بولیں، اس سے سامنے والے کا دل نرم ہوتا ہے، دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے اچھے بول اس کے لیے، یعنی اس کے دل کے اندر آپ کی محبت کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، جس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2989، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات بولنا صدقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اچھی بات بولنے پر صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ اور اسے پریکٹیکلی آپ نے دیکھا ہے، ایک انسان جو اچھی بات کرتا ہے اس کی بات سننے کا من ہوتا ہے، ایسا دل ہوتا ہے کہ وہ بولتا رہے اور ہم سنتے رہیں، اچھا لگتا ہے سننا۔ پر کچھ لوگ جو فضول بولنے والے ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، ان سے بات کرنے کا من نہیں ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے بس یہ اب چپ ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا مقام بنے تو آپ خاموش رہیے اور جب بولیے تب اچھی بات بولیے۔ اور اچھی بات بولنے کو شریعت نے صدقہ بتایا ہے، صدقے کا ثواب بتایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھے تھے، صحیح بخاری ہی کے اندر روایت ہے، روایت کا نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی، کہ یہودیوں کی عادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور بولا کرتے تھے، السلام علیکم، آپ پر موت نازل ہو، یعنی بددعا والا جملہ بولتے تھے، آپ پر موت نازل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف اتنا بولتے تھے، وعلیکم، تم پر بھی، یعنی جو تم میرے لیے بول رہے ہو نا وہ تم پر بھی۔ پر آپ اس سے زیادہ جواب نہیں دیتے تھے، اس سے زیادہ تفصیلی کچھ نہیں بولا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ کو بولے، السلام علیکم، آپ پر موت نازل ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذرا سا غصہ آ گیا، انہیں غصہ آ گیا۔ وہ غصے کے اندر کہتی ہیں انہیں جواب دیتے ہوئے، وعلیکم السلام واللعنہ وغضب اللہ علیکم، تم پر موت نازل ہو، تم پر اللہ کا غضب نازل ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم برباد ہو جاؤ۔ عورتوں کو ذرا برداشت کم ہوتا ہے نا، غصہ آ گیا کہ میرے شوہر کو ایسا کیسے بول دیا، ذرا ناراض ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا، علیک بالرفق وایاک العنف، عائشہ نرمی سے کام لے، اچھی بات بول، سختی سے بات مت کر۔ جب بولنا نرمی سے بولو، جب بولنا اچھی بات بولو، اس سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان دشمنوں کے دلوں کو بھی نرم کر دے۔ پر اگر آپ سختی سے بولو گے تو آپ کے بولنے کی بات کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کئی بار دیکھیے گا، بات اچھی آپ بول رہے ہیں، حق بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، پر اگر آپ کی زبان میں سختی ہو نا تو لوگ آپ کے صحیح کو بھی قبول نہیں کرتے، آپ کی زبان کی گندگی کی وجہ سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کو جیتنا تو اپنی زبان کے اندر نرمی لائیے،
جب بولیے کم بولیے، یعنی زبان اچھی بولیے، یا تو کم بولیے یا اچھا بولیے. یہ انسان کی ایک صفت ہونا چاہیے مومن کی، اگر وہ لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتا ہے تو. پوائنٹ نمبر 8، اگر کوئی آپ کے سامنے بات کر رہا ہے تو اس کی بات سنیے اور اس کا احترام کیجیے. سامنے والے کی بات سنیے اور اس کا احترام کیجیے. اس سے بھی دل لوگوں کے آپ کی طرف جڑتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے کہ سامنے والے کی بات سنیے اور اس کا احترام کیجیے. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، خود بولنے سے مطلب رکھتے ہیں، سننا پسند نہیں کرتے زیادہ. وہ کہیں بھی کوئی بولنا شروع کرے بات کاٹ دینا، بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا، سامنے والے کی بات کو اہمیت نہ دینا. کیا شریعت مطہرہ اس بات کو پسند فرماتی ہے؟ کیا اس سے سامنے والے کے دل میں کبھی آپ کے لیے محبت آئے گی؟ ہرگز نہیں. دلوں کو جیتنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تب آپ بولیے، اور جب سامنے والا بولے تو جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو جائے آپ اس کی بات سنیے. لوگوں کی بات مت کاٹیے. اور یہ میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور دستور تھا. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1461، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1461، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ما رأیت رجل التقم اذن رسول اللہ، کہ میں نے جب بھی دیکھا اللہ کے نبی کو کہ اگر کوئی ان سے بات کرتا تھا اور کان کے قریب آ کر بات کرتا تھا تو جب تک اس کی بات ختم نہ ہو جاتی آپ اپنا سر نہیں ہٹاتے تھے. اور اگر کوئی بات کرتے وقت آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، یعنی مصافحہ کر لیتا تھا، تو جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتا تھا آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. یعنی آپ سامنے والے کو اہمیت دیتے تھے، عزت دیتے تھے، لوگوں کی بات سنتے تھے. جب کوئی بات کرتا تو کان بالکل اس کے قریب لے جاتے، جھک کر بات سنتے. جب تک وہ بولتا آپ کنٹینیو سنتے رہتے، جب تک وہ بولنا بند نہ کرتا آپ اپنی گردن کو نہیں ہٹاتے تھے. یعنی لوگوں کی طرف جھک کر ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے، انہیں احترام دیا کرتے تھے، انہیں عزت دیا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے جو آپ کے جتنے قریب آتا وہ کبھی آپ کے دور نہ جاتا، وہ کبھی آپ سے دوری اختیار نہ کرتا، وہ کبھی آپ سے ناراضگی اختیار نہ کرتا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی زیادہ یہ تاثیر ڈالی تھی کہ وہ کبھی کسی کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، لوگوں کی باتوں کو سنا کرتے تھے. ٹھیک ہے غلط بول رہا ہے پر سامنے والے کا بھی اپنا پوائنٹ ہوتا ہے، بولنے والے کا بھی اپنا پوائنٹ ہوتا ہے. ہمیشہ آپ بولیں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، ہمیں سننے کی بھی عادت ڈالنا چاہیے. ہمیشہ اپنے ہاتھ میں مائک نہیں رکھنا چاہیے، کبھی کبھی سامنے والوں کی سننا بھی چاہیے. اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 9، اپنے مزاج کے اندر نرمی رکھنا. اپنے مزاج کے اندر نرمی رکھنا، اس سے بھی لوگوں کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کیا جا سکتا ہے. جیسے ایک صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 4697، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. سختی پسند نہیں کرتا، اللہ تعالی نرمی پسند کرتا ہے. زبان میں نرمی، انداز میں نرمی، اخلاق میں نرمی. آپ کے سامنے کوئی چاہے الٹی سیدھی بات ہی کیوں نہ کر دے، آپ بدتمیزی مت کرو، آپ نرمی سے جواب دو. ہو سکتا ہے اس وقت وہ بدتمیزی کرے پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسے بھی احساس ہوگا کہ جس کے سامنے بدتمیزی کر کے آیا وہ تو بڑا پیارا انسان ہے. اور آپ نے پریکٹیکلی دیکھا ہوگا کبھی کسی سے آپ کی لڑائی جھگڑا ہو جائے، آپ کسی کو بہت زیادہ ذلیل کر دیں پر سامنے سے کوئی ریپلائی نہ آئے، گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے میں آپ کو اپنی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں نے غلط کر دیا، اس کو میں نے اتنا بولا اس نے جواب نہیں دیا، اور آپ کے دل میں سامنے اس آدمی کا مقام بڑھ جاتا ہے، عزت بڑھ جاتی ہے. تو کسی کے دل کو جیتنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اپنے مزاج کے اندر نرمی رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. اس ضمن میں ایک واقعہ بھی اپنے ذہن میں آپ رکھ سکتے ہیں. صحیح مسلم ہی کے اندر 836، صحیح مسلم حدیث نمبر 836، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معاویہ بن حکم. ہوتا کیا ہے، سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے جماعت سے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے. ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے بول دیا الحمدللہ. سارے لوگ خاموش، کیونکہ نماز میں الحمدللہ ٹھیک ہے بول دیا پر جواب نہیں دینا اپنے کو اس کا. اب یہ معاویہ بن حکم کیا بولتے ہیں جواب دیتے ہوئے یرحمک اللہ،
یہ ذرا یعنی دیہات کے رہنے والے تھے، اتنا زیادہ ان کو یہ سب چیزیں پتہ نہیں تھی، اور تھوڑا سا ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جیسے ان کو دھیان نہیں رہتا کچھ بھی عمل کرنے کے پہلے. اب ایک صحابی چھینکے بولے الحمدللہ، تو یہ زور سے بولے یرحمک اللہ، نماز پڑھتے پڑھتے ہی بول رہے. اب نماز پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے جواب دے دیا تو سارے صحابی ذرا ان کو ایسے مطلب دیکھنے لگے. ایک ہوتا ہے نا کنکھیوں سے دیکھنا، مطلب نماز تو پڑھ رہے ہیں پر نظر ان کی طرف پڑ جائے ذرا سا کہ کیا حرکت کر رہا ہے، نماز میں آواز کر رہا ہے. اب دیکھو پہلے تو جواب دے دیا یرحمک اللہ، پر جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ میری طرف یہ لوگ ذرا سا دیکھ بھی رہے ہیں تو بول رہے تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو، نماز پڑھو نا. یعنی ایک تو یرحمک اللہ بول دیا، اب صحابہ کرام ذرا سمجھائش کے طور پر گھور رہے کہ ذرا کیا حرکت کر دی، نہیں بولنا چاہیے، تو ان کو پھر ڈانٹ رہے کہ میری طرف ایسے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے. نماز ختم ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. معاویہ بن حکم کہتے ہیں مجھے اپنے پاس بلایا، فما قہرانی وما ضربنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، نہ ڈانٹا نہ پھٹکارا نہ چلائے، کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں بولا. ہمارے یہاں مولوی صاحب تو دھوم مچا دیتے ٹائم میں، تو ذرا سی باتوں پر تو طوفان مچ جاتا ہے. اب نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں ایک آدمی بول رہا ہے یرحمک اللہ، روک رہے ہیں تو بول رہا ہے کیوں دیکھ رہے ہو میری طرف، اپنا اپنا کام کرو، میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو. کیا کریں گے امام صاحب، کیا کریں گے عالم صاحب. پر اللہ کے نبی کے دل میں نرمی تھی اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں کو جیتتے تھے. جس کے دل کو جیتا وہ معاویہ بن حکم کیا کہتے ہیں کہ مجھے بلایا اپنے پاس، نہ ڈانٹا نہ چلایا، کچھ نہیں، صرف اتنا بولا کہ معاویہ یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں بات چیت نہیں کرتے، یہ سب غلط ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے محمد الرسول اللہ جیسا معلم نہیں دیکھا. یعنی دل میں محبت پیدا ہو گئی، دل میں مقام پیدا ہو گیا. اللہ کے نبی نے اس آدمی کا دل جیت لیا. کس وجہ سے؟ اپنی نرمی کی وجہ سے. اگر اس دن چلا دیتے، ڈانٹ دیتے، سختی کر دیتے، دل جیت پاتے؟ نہیں. دل جیتنے کا طریقہ ہے آپ کی نرمی، آپ کے مزاج کی نرمی. ورنہ آپ دیکھو، اٹھاؤ اپنی زندگی کو، دیکھ لو جتنے تعلقات آج تک آپ سے ٹوٹے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو وجہ ملے گی آپ کی سختی، آپ کی زبان غلط تھی، آپ کا انداز غلط تھا، آپ نے انہیں الٹا سیدھا بول دیا تھا، آپ نے انہیں بے عزت کر دیا تھا اور لوگ آپ سے دور ہو گئے. اگر اس جگہ آپ نے ذرا سی نرمی دکھائی ہوتی تو آپ کے اپنے آپ سے کبھی دور نہ ہوتے. دلوں کو جیتنے کا ایک بہترین طریقہ ہے مزاج کے اندر نرمی. اس صحابی نے جب آپ کی نرمی کو دیکھا تو کہا اللہ کی قسم میں نے آپ جیسا سکھانے والا نہیں دیکھا. اور وہ واقعہ تو میں آپ کو سیرت میں بتا ہی چکا ہوں. تیسری دلیل چاہیں تو آپ پیشاب کرنے والے صحابی کا واقعہ، دیہاتی کا واقعہ. آئے مسجد میں پیشاب کر دیا، اللہ کے نبی نے ڈانٹا نہیں، تو وہ بھی بولتے ہیں میں نے اللہ کے نبی جیسا سکھانے والا نہیں دیکھا. کیونکہ آپ نرم مزاج تھے، آپ کے مزاج کے اندر نرمی پائی جاتی تھی، آپ سختی نہیں کرتے تھے، آپ کبھی کسی کے ساتھ غلط انداز میں بات نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں آپ کا مقام تھا، لوگ آپ کی عزت کیا کرتے تھے، آپ کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے آپ کے مزاج کے اندر نرمی دیکھی تھی. پوائنٹ نمبر 10، غصے کو پی جانا. غصے کو پی جانا یہ بھی دلوں کو جیتنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جو سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام، بولنے میں سب سے آسان، کرنے میں سب سے مشکل. کیونکہ پتہ ہے ہمیں غصہ جو آتا ہے نا، میں کہتا ہوں اکثر یہ بات میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو جو غصہ آتا ہے نا وہ غصہ منافقوں والا غصہ ہے. کیسے؟ اپنے سے کمزور پر آتا ہے تو زبردست نکل جاتا ہے، اور اپنے سے طاقتور پر آتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے. یہ منافقوں والا ہی تو غصہ ہوا، منافقوں والا ہی غصہ ہوا نا. ایک جیسا نہیں رہتا ہے، چینج ہوتا ہے. اپنے سے کمزور اگر کوئی غلطی کر لے، گالی مار پیٹ جو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کریں گے، اور اپنے سے اوپر والا ہو غصے کو پی کر سمجھتے بہت بڑا عمل کر دیا. یہ منافقوں والا غصہ ہے. شریعت نے کہا جب تم حق پر ہو، بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو، اس وقت اگر تم غصے کو پینے والے بن جاؤ تو لوگوں کے دلوں میں تمہارا اپنا ایک مقام بن جائے گا. غصے کو پینا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھیے رشتے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ، انسان اکثر پچھتاتا ہے غصے کے اندر. آپ دیکھتے ہیں نا اکثر طلاق کے کیسز آپ دیکھتے ہوں گے، طلاق کیسے ہوتا ہے؟ غصے کے اندر ہوتا ہے، غصے میں ہی ہوتا ہے نا. اچھا اس کے ایک عجیب بیوقوفی لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، شیخ میں نے کل اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دیا تو کیا غصے میں طلاق ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی محبت میں طلاق دیتا ہی کون ہے؟ کیا کوئی محبت میں دیتا ہے کہ آئیے بیگم بیٹھیے میرے پاس، میں آپ کو آج طلاق دیتا ہوں؟ ایسے کوئی بولتا ہے کیا؟ غصے میں تو طلاق ہوتا ہے، اسی لیے تو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے، ورنہ محبت میں کوئی طلاق تھوڑی دیتا ہے. طلاق غصے میں دیا جاتا ہے. پر غصے کے وقت غصے پر کنٹرول کرنا، اسے استعمال کرنے کے پہلے سوچنا،
زبان کو استعمال کرنے کے پہلے سوچنا، اسی کا نام تو ایمان ہے، اور اسی سے تو آپ دل میں جگہ بناتے ہو کہ آپ کے ساتھ سامنے والے نے ظلم کر دیا، آپ کو زوردار غصہ آیا، پر آپ کے دل سے آواز آئی کہ نہیں، میرا رب کہتا ہے غصے کو پی جاؤ، اور آپ پی جاؤ، انشاءاللہ آج نہیں تو کل جس کے اوپر آپ نے غصے کو پیا ہے اس کے دل میں آپ کا مقام بن جائے گا، وہ آپ کے ساتھ کبھی آگے ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی آ کے آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتائی، متقیوں کی صفت بتائی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یقیناً متقی وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ غصے کو پی جانا، چھوٹے پر آئے تب بھی، کمزور پر آئے تب بھی، نوکروں پر آئے تب بھی، جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اسی کا نام ہے غصے کو پی جانا، اور اسی کا نام ہے لوگوں کے دلوں کو جیتنا کہ آپ کا غصہ کنٹرول والا غصہ ہو۔ ورنہ وہ حدیث یاد رکھیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6114، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تمہاری نظر میں پہلوان کون ہے؟ تو ہاں، پہلوان وہ جو اپنے مقابل کو پٹک دے؟ کہا پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ آپ جانتے ہیں منافقوں کی ایک صفت بتائی گئی ہے، اذا حدث فکذب، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ مومن اور منافق میں فرق سمجھ لیجئے کہ مومن غصے کے وقت گالی نہیں دیتا، غصے کو پیتا ہے، اور منافق جب غصہ آتا ہے تو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ خود فیصلہ کر لیجئے آپ کے اندر نفاق ہے یا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ پہلوان کون؟ کہا پہلوان وہ جو سامنے والے کو پٹک دے، کہا پہلوان وہ جو غصہ آنے پر غصے پر کنٹرول کر لے، زبان کو صحیح استعمال کرے، غصے میں گالیاں نہ دے، غصے میں بدتمیزیاں نہ کرے، غصے میں رشتے نہ توڑے، وہ انسان شریعت مطہرہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی نظر میں پہلوان ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دلیل اپنے سامنے رکھ لیں غصے کو پینے کے تعلق سے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3149، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیے زیادہ تر رشتے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہی غصہ ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ہی نفرت پائی جاتی ہے، محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری دلیل اس پوائنٹ کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے گلے میں ایک چادر ڈال کر، گلے میں چادر تھی، مطلب اس کے دو سرے دونوں طرف لٹک رہے تھے، گلے کے آگے یعنی سینے پر لٹک رہے تھے۔ ایک دیہاتی آیا، ایک سرے کو اس طرف دوسرے سرے کو اس طرف پکڑ کر آپ کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا، یعنی زور سے چادر کو دونوں طرف کھینچ رہا ہے اور آپ کا گلا دب رہا ہے، اور دبتے دبتے کیا بولتا ہے؟ مرلی میں مال اللہ الذی عندک، اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے نا اس میں میری مدد کرو۔ دیکھو مدد مانگنے آیا ہے، گلا دبا کر مدد مانگ رہا ہے۔ صحابہ کرام کو غصہ آ گیا، اللہ کے نبی نے بولا نہیں، فالتفت الیہ فضحک، پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے۔ گلا دبا رہا ہے، گلا دبا کر مدد مانگ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اسے دیکھ رہے ہیں، مطلب اپنے غصے پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا یہ جو مانگ رہا ہے اسے عطا کر دو، یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے دو، کیونکہ دینے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر نرمی ڈالتا ہے۔ آپ کے غصے کو کنٹرول کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ پوائنٹ ضرور اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اور اس پوائنٹ کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا مقام بن رہا ہے اور آپ لوگوں کے دلوں کو جیت رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، تحفے دینا، خرچ کرنا، پوائنٹ نمبر 11، تحفے دینا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ گفٹ دینے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے، گفٹ دینے سے بھی لوگوں کے دلوں کو جیتا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو، عطر کا تحفہ دیا کرتے تھے۔ آپ کو اگر تحفہ اور ہدیہ دیا جاتا آپ ایکسپٹ کرتے، قبول کرتے، ہدیہ ریٹرن نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ مت لے لینا آپ وہ ناجائز ہدیے کہ کہیں بھی لڑکیوں کو ہدیہ دینا شروع کر دیں، لڑکیاں لڑکوں کو ہدیہ دینا شروع کر دیں، بولے مولانا نے بتایا تھا کہ جائز ہے۔
جائز رشتوں کے اندر میں بات کر رہا ہوں، محرم رشتوں کے اندر بات کر رہا ہوں، وہ رشتے جہاں پر آپ کے لیے دینا جائز ہو. ایسا نہیں کہ ہر جگہ دیتے پھر ہیں. اور اگر مرد مرد کو دے تو وہ ایک الگ بات، عورت عورت کو دے تو الگ بات، چاہے وہ محرم ہو. یعنی آپ کے بھائی عورت اگر کسی بھی عورت کو دے، اگر اس کا مقصد ہے اس سے ایمان والی محبت پیدا کرنا، کوئی حرج والی بات نہیں. ایک مرد کسی بھی مرد کو دے، کوئی حرج والی بات نہیں. پر اپوزٹ کے اندر صرف محرم رشتے داروں کے ساتھ یہ معاملات کیا جاتا ہے. پر تحفے دینے سے بھی دلوں کو جیتا جاتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6034. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی سے کوئی چیز مانگی جاتی آپ کبھی اس سے منع نہیں کرتے تھے. یعنی جو مانگتا عطا کر دیتے، خوب خرچ کیا کرتے تھے، خوب لوگوں کو دیا کرتے تھے. آپ سے جب بھی کچھ مانگا جاتا کبھی آپ منع نہیں کرتے تھے. اور رہی بات تحفہ دینے کی تو صحیح الجامع حدیث نمبر 3004، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحادو تحابو، تحفے دیا کرو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. تحادو تحابو، تحفے دیا کرو آپس میں تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. یعنی تحفے دینے سے، گفٹ دینے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، تعلقات میں محبت پیدا ہوتی ہے. چھوٹی موٹی اگر کہیں کسی بات پر رنجش آ بھی گئی ہو تو تحفے دینے سے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرما دیتا ہے. اس لیے اپنے رشتہ داروں کو، محرم رشتہ داروں کو، قریبی کو، دور کے تعلقات والوں کو تحفے دیا کرو. اس سے اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دیتا ہے اور اس سے آپ کسی کے بھی دل کو آسانی کے ساتھ جیت سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 12، خاکساری اور جھکاؤ. خاکساری اور جھکاؤ، اس سے بھی آپ لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر جھکاؤ ہو، آپ کے انداز میں جھکاؤ ہو، آپ کے انداز میں بالکل کہتے ہیں نا ہمارے یہاں بالکل زمین سے لگا ہوا انسان ہے، بالکل نارمل انسان ہے، پیسے نے اسے بدلا نہیں. اور ایسے لوگوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحیح الجامع حدیث نمبر 6484، آپ نے ارشاد فرمایا من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار. جو انسان نرم مزاج ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، جھکنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے قریب آنے والا ہوتا ہے، ایسے انسان پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. وہ انسان جو نرم مزاج ہوتا ہے، جھکنے والا ہوتا ہے، ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ انسان لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا لیتا ہے جس کے اندر جھکاؤ پایا جاتا ہے، جس کے اندر جھکنے کا جذبہ پایا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان بڑا نہیں مانتا ہے. ورنہ وہاں پر یہاں پر وہ مثال یاد رکھ لیجئے آپ، 2 مثالیں جو میں آپ کو قصص الانبیاء حضرت آدم کے واقعے میں بتا چکا ہوں، 2 لوگوں کا ایک ساتھ، ایک جھکنے والا، ایک اکڑنے والا. جھکنے والے کون؟ حضرت آدم. غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے، بالکل اپنے آپ کو حقیر بتا دیا، اللہ نے معاف کر دیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. دوسرا ابلیس، اللہ نے کہا جھک تو بولا نہیں جھکوں گا، میں بڑا ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا ہے. اکڑنا شروع کر دیا، اللہ نے کہا تو رجیم، تو مردود، نکل جا جنت سے. دونوں مثالیں آپ کے سامنے، اپنے سامنے اس مثال کو رکھیں اور آپ خود اپنی، میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ خود دیکھیے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے جگہ ہے، آپ کسی کو دل سے چاہتے ہیں تو ان صفات میں سے ایک نہ 2 3 4 اس کے اندر ہوگی ہی ہوگی، اور اسی بنیاد پر آپ اس سے محبت کرتے ہیں. بڑا نرم مزاج ہے، کتنا ہنس کے ملتا ہے، کتنا جھک کر رہتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا پھر بھی جھک کر رہتا ہے، جب بولو بات کر لیتا ہے. انسان ان بنیادوں پر کسی سے محبت کرتا ہے، اور وہی محبت اگر آپ اپنے لیے لوگوں کے دلوں میں چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ان صفات کو اپنے اندر اپنانا پڑے گا. اسی طریقے سے پوائنٹ نمبر 13، اگر آپ کو کسی سے کوئی حق کی چیز لینا ہے تو اس میں بھی نرمی کیجیے، اپنے حق کے اندر نرمی کیجیے. اسے لکھ لیجیے پوائنٹ، اپنے حق کے اندر نرمی کیجیے. اب ہوتا ہے نا جیسے آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہو تو کیسا طوفان مچتا ہے جب وہ ادا نہ کرے، آپ نے کسی کو کوئی چیز دی ہو اگر وہ نہ دے تو کیسا طوفان مچتا ہے. اللہ کے نبی دیکھیں اتنی بڑی فضیلت بتا رہے ہیں، اتنا بڑا مقام بتا رہے ہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب بتا رہے ہیں اس انسان کے لیے جو اپنے حق میں بھی نرمی کرتا ہے. یعنی ٹھیک ہے میرا حق ہے نا،
نہیں دے پا رہا ہے نا، ٹھیک ہے 2 دن بعد دے دینا، 4 دن بعد دے دینا، 10 دن بعد دے دینا، ٹھیک ہے. لوگوں کے حق میں اپنے حق میں بھی نرمی کرتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3480. اللہ کے نبی واقعہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی کا پرانی قوم کے اندر. کان الرجل یداین الناس فکان یقول لفتیہ اذا آتیت معسرا. ایک آدمی لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، اس کا کام تھا لوگوں کو قرضہ دینا، قرضہ دیتا تھا. پر اپنے بچوں کو ایک نصیحت کرتا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس جس سے تمہیں قرض دیا ہے اور واپس کرنے آئے اور اگر اس سے پریشان حال دیکھو اور وہ مہلت مانگے تو اسے مہلت دے دیا کرو. یعنی کسی کو تم نے قرضہ دیا، لینے کا ٹائم آیا، اب وہ مہلت مانگ رہا ہے، بھائی بہت پریشان ہوں ذرا ٹائم بڑھا دیجئے، تو تم اس کے ساتھ مہلت دے دیا کرو، ٹائم بڑھا دیا کرو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا. جب تمہارے پاس کوئی ایسا انسان آئے جس نے تم سے قرضہ لیا ہے اور وہ ادا نہ کر پائے، پریشان حال ہو، تو اسے مہلت دے دیا کرو، تو اللہ تمہیں بھی مہلت دے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت دے دی. سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا، لوگوں کو اپنے حق کے اندر معاف کر دیا کرتا تھا، اپنے حق میں کمی آنے پر وہ لوگوں پر ظلم نہیں کیا کرتا تھا. اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا. اور یہی معاملہ آپ کے اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. مسند احمد حدیث نمبر 12373. مسند احمد حدیث نمبر 12373. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی. 10 سال کوئی آپ کی خدمت کرے، آپ کا خادم رہے، آپ کے یہاں کام کرنے والا رہے اور آپ اسے کچھ نہ بولو. ایسا ہوتا ہمارے یہاں تو نوکروں کو گالی دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، کھانے پینے کی اچھی چیزیں نہیں باسی چیزیں دیتے ہیں، پرانی چیزیں دیتے ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی اور ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا انس تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. سوچئے کتنا چھوٹا جملہ ہے، کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا یہ بھی نہیں کہا. مطلب آپ اپنے حق کے اندر کتنا لوگوں کو معاف کرتے تھے. بھائی کمی تو ہوگی، نہ جانے کتنی مرتبہ غلطی ہوئی ہوگی، پر آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ آپ اپنے حق میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. کوئی بات نہیں، اللہ کے حق میں ہوتا تو معاف نہیں کرتے، پر اپنے حق کی بات ہوتی کوئی بات نہیں، چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کمی کر دی کوئی دقت نہیں، کل کر لینا، بعد میں کر لینا، بعد میں اس مسئلے کو ٹھیک کر لینا. اس سے صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کے لیے جان و مال قربان کرتے تھے، آپ کے لیے اپنی گردنیں کٹانے کو تیار رہا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام ان بنیادوں کے ذریعے بنایا تھا. یہ پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے، ان بنیادوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو جیتا تھا. لاسٹ پوائنٹ نمبر 14، خوبصورت دکھنا یہ برائی والی چیز نہیں ہے. یعنی اپنے آپ کو بہتر بنا کر پریزنٹ، یعنی آپ کا پریزنٹیشن کا بہتر ہونا، لوگوں کے سامنے خوبصورت دکھنا، یہ برائی والی بات نہیں. کئی لوگ ہمارے ایسے جاہل ہوتے ہیں، نئے کپڑے پہننے کو ہی برا سمجھتے. نہیں صاحب، پھٹے پرانے کپڑے ہی پہننا چاہیے، جوتے چپل پرانے ہی پہننا چاہیے. کیا پسندیدہ چیز ہے؟ ہرگز نہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 147. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر. جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ ڈر گئے. سوال کیا اللہ کے نبی سنیے، ہم میں سے اگر کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ کپڑے اچھے ہوں، نئے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے، کوئی یہ پسند کرتا ہو اچھے جوتے پہنے، یعنی اچھا نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، خوبصورت کپڑے پہنے، دکھنے میں پیارا نظر آئے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ کیا یہ تکبر ہے؟ کہا نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالی جمیل یعنی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اب دیکھیے آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو، جب ہے تو سرخ جوڑا پہن کر گھوم رہے ہیں اور جب نہیں ہے تو پھٹے کپڑے بھی پہن کر گھوم رہے ہیں. ہو تو پہنو الحمدللہ. جو اللہ نے عطا کیا بھائی اسراف مت کرو، حد سے زیادہ تجاوز مت کرو، حد سے ہی زیادہ خرچ مت کرو، پر دیا ہے اللہ نے
تو اچھا پہنو، اچھا رہو، اللہ پسند کرتا ہے. یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ پسند نہیں کرتا کہ انسان ہوتے ساتھ پھکٹا بن کر گھومے. ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا ایم پی کے اندر پھکٹا بن کے گھومتا ہے، یعنی ہے اس کے بعد بھی غریب بن کر گھومتا ہے، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو بڑا متقی دکھانے کے لیے پھٹے کپڑے پہن کر گھومتا ہے. تو یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ چیز نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں دونوں چیز ہے. کبھی سرخ جوڑا بھی پہنے ہیں، کبھی پیون لگے کپڑے بھی پہنے ہیں. اور اچھا دکھنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے انداز میں رہنا، یہ لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، کھینچتا ہے. بھئی بتائیے نا، اگر آپ گندے کپڑے پہنے ہو، آپ کے اندر سے اسمیل آ رہی ہو، کپڑوں پر گندگی لگی ہو، کوئی آپ کے قریب آئے گا؟ پر آپ اگر دکھنے میں خوبصورت نظر آئیں، کپڑے اچھے نظر آئیں، آپ کے اندر سے نظافت نظر آئے تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے. اب گندگی دیکھ کر کون قریب آئے گا؟ کتنی اچھی آپ بات کرتے ہو، کتنے بڑے آپ عالم ہو، آپ کے اوپر پان کے داغ لگے ہوئے ہیں، جیب کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، ہاتھ ڈالنے نکالنے کی وجہ سے پورا جیب کالا پڑ گیا ہے، گھر میں کپڑے ہیں دھو سکتے ہو پر نہ دھونو، گندگی میں گھومو، کوئی آپ کے قریب آئے گا؟ نہیں. لیکن آپ خوبصورت نظر آئیں، آپ کا رہن سہن اچھا ہو، جتنا اللہ نے نوازا اس اعتبار سے آپ اچھی زندگی گزاریں. بھائی ضروری نہیں ہے کہ اچھے نظر آنے کے لیے نیا ہی کپڑا پہننا پڑتا ہے، پرانے کپڑے کو بھی دھو کر آپ نیا کر سکتے ہیں. بہت سارے طریقے ہیں. خوبصورت دکھنے سے بھی لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا ہوتا ہے، لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، لوگ آپ سے دور نہیں بھاگتے بلکہ آپ کے قریب آتے ہیں. پوائنٹ نمبر 14. اب صرف لاسٹ میں انشاءاللہ کچھ پوائنٹ یہ بتاؤں گا کہ لوگوں کے دلوں سے دوری کی وجہ کیا ہوتی، کن وجوہات سے لوگ آپ سے دور ہوتے ہیں. اس کے بھی کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ میں اکثر کوشش کرتا ہوں میری بات میں پوائنٹس میں رکھوں تاکہ آپ لکھ سکیں، یاد کر سکیں اور آپ کو سمجھ میں آ سکے، تاکہ آپ دوسروں تک بیان کرنے کی اپنے اندر طاقت محسوس کریں. کچھ چیزیں جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دوری آ جاتی ہے، نفرت آ جاتی ہے، لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جتنے پوائنٹ میں نے قریب آنے کے بتائے ہیں اب اس کو اپوزٹ بنا لیجئے، سارے دور ہونے کے پوائنٹ ہیں. جتنے قریب آنے کے 14 پوائنٹس بتائے، 14 کو آپ الٹا کر لیجئے، سارے دور آنے کی وجہ بن جائے گی. اس کے علاوہ کچھ چیزیں میں الگ سے ذکر کر دیتا ہوں. پہلی چیز سخت کلامی، سخت بات چیت کرنا، آپ کی بات چیت کے اندر سختی کا ہونا. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زبان میں اتنی سختی ہوتی ہے کہ آدمی ان سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا. ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے بہت مجبوری آئے گی تو اس سے بات کریں گے، نہیں تو اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے، اس سے بولنا ہی بیکار ہے. جب بولو خراب ہی بولتا ہے، اس سے تو بات کر کے اپنا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ایسے بولتے ہیں نا ہم لوگ، خود اپنے بارے میں غور نہیں کرتے، دوسروں میں سب کو عیب نظر آتا ہے، اپنے آپ پر غور نہیں کرتے. اگر آپ اس سلسلے کے اندر روایت دیکھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ نرمی ہے. اگر آپ کی زبان کے اندر سختی ہوتی، اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی تو آپ کے آس پاس جو یہ صحابہ نظر آ رہے ہیں نا، کوئی بھی نہیں ہوتا. اسے لگے ہیں صحابہ کے نکلنے کو تیار نہیں، ہٹنے کو تیار نہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں، بس آپ اور کچھ دکھتا ہی نہیں ان لوگوں کو. اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ کی نرمی. اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی، زبان میں سختی ہوتی نا، تو یہ صحابہ کبھی آپ کے آس پاس نہ رہتے، آپ سے دور بھاگ جاتے، آپ کے قریب نہ رہتے. فرسٹ پوائنٹ بالکل شارٹ میں بتا رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 2، کیونکہ خود آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں، اپنے اوپر چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2، قول اور عمل میں فرق ہونا. جو بولے اس پر عمل نہ کرنا. جیسے چاہے آپ لکھ لیں، قول اور عمل میں فرق ہونا، یا جو بولے اس پر خود عمل نہ کرنا. اس سے بھی دلوں میں دوری آتی ہے. ایک انسان جیسے آپ کو دیکھ کر قریب آ جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے صاحب، ایسا ہے ویسا ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، پر جب قریب آ کر دیکھتا رہے بولتے خود تو عمل ہی نہیں کر رہے، اس کے اوپر دور ہو جاتا، دل میں دوری آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند نہیں فرماتا ہے. سورہ صف آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، ایسا کیوں ہے کہ تم بولتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ تو اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے کہ تم بولو اور عمل نہ کرو. سورہ صف آیت نمبر 2، اللہ نے منع فرمایا کہ آپ بولیں اور خود عمل نہ کریں.
بولی ہوئی بات پر خود عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا. بولیں تو عمل بھی کیجئے، لوگوں کو اچھائی بتا رہے ہیں خود بھی اس پر عمل کیجئے، اپنی زندگی کے اندر وہی عمل لائیے جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے. پر اگر عمل اور قول، بات اور عمل کے درمیان فرق ہوگا تو سورہ صف آیت نمبر 2 کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا کہ اس سے کبھی کوئی آپ کے قریب نہ آئے گا، سب آپ سے دور بھاگ جائیں گے. اگر آپ کے قول اور عمل کے اندر فرق پایا جائے، ڈفرنس پایا جائے کہ باتیں بڑی اچھی پر بولنے اور عمل دیکھنے جاؤ تو عمل بالکل خراب، ایسے میں لوگ دور بھاگتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت آ جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 3، لوگوں کا ہمیشہ مذاق اڑاتے رہنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، اس سے بھی دلوں کے اندر دوری آتی ہے اور لوگ دور بھاگتے ہیں. اس سلسلے میں آپ سورہ حجرات آیت نمبر 11، اور میں تو کہوں گا سورہ حجرات کو تو آپ سبھی پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. سورہ حجرات کے اندر آپ کو بہتر مومن کیسے بننا ہے پورا نظر آ جائے گا. بڑی پیاری سورت، سماجی معاشی بڑی بڑی برائیوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورت کے اندر تذکرہ کر دیا. سورہ حجرات آیت نمبر 11 کے بعد کی آیتوں کے اندر آپ پڑھیے، آپ کو انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا اس کے اندر کہ اچھا عمل کیا ہے اور برا عمل کیا ہے. لوگوں کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ قرآن سورہ حجرات آیت نمبر 11 ارشاد فرماتا ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نظر میں وہ تم سے زیادہ محبوب ہو. اے عورتوں کی جماعت، عورتوں کا مذاق مت اڑاؤ، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں تم سے زیادہ محبوب ہو. اے مردوں کی جماعت، تم مردوں کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے زیادہ بہتر ہو. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایک آدمی کالا ہے، ایک آدمی گورا ہے، ایک آدمی لمبا ہے، نام رکھ دیتے ہیں ہمارے یہاں پر، لمبا، کالا، کلو بھائی، کالو صاحب، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیتے ہیں لوگ. اس کے اندر ہے وہ خود تو نہیں لایا نا، قدرتی ہے، پیدائشی ہے. اب اس بنیاد پر سب مذاق اڑایا جا رہا ہے. پر آپ جانتے ہیں ہو سکتا ہے ایک انسان کالا نظر آتا ہو، گندا نظر آتا ہو، آپ کو پسند نہ ہو، پر وہ راتوں کو تہجد پڑھتا ہو، اللہ کو راضی کرتا ہو، دعائیں مانگتا ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ اسے پسند کرتا ہو، اور اب آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو جو اللہ کا محبوب ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر دینے پر آ گیا تو ایسا عذاب دے گا کہ سارا مذاق اڑانا بھول جاؤ گے. اور آپ دیکھنا پریکٹیکلی ہوتا ہے، کئی لوگوں نے اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کسی کا کسی بات پر مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ آپ کی زندگی کے اندر کبھی آپ کو خود مذاق بنا دیتا ہے. جو لوگوں کا مذاق بناتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ہی مذاق بنا کر رکھ دیتا ہے، اس کی زندگی کو مذاق بنا کر رکھ دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے. اس سے ایک مومن کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور اس سے دلوں کے اندر دوری آتی ہے. اسی طریقے سے لوگوں کی رعایت نہ کرنا، یعنی صرف دھیان دینا لوگوں کے مال کے اوپر، پر لوگوں کی رعایت نہ کرنا، مرتبے کی رعایت نہ کرنا، بڑے چھوٹے کی رعایت نہ کرنا، اچھے برے کی رعایت نہ کرنا، اس سے بھی لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے. لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ اس انسان کو پسند نہیں کرتے جو لوگوں کی رعایت نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا، خود آپ پسند کرتے ہیں کیا؟ ایک انسان ایسا ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں کی عزت نہیں کرتا، کہیں بھی کسی کو اٹھا کے کچھ بھی بول دیتا ہے. آپ ایسے انسان سے بات کرنا پسند کرتے ہو؟ نہیں. پر خود اپنے آپ کو تو آپ نے وہی بنا رکھا ہے، جب جس کا چاہا مذاق اڑا دیا، جب جس کو چاہا برا بول دیا. ایسے انسان کبھی کسی کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5، آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا مقصد بنانا. آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا مقصد بنانا. اس میں بڑی پیاری روایت ہے، ہمیشہ اس روایت کو یاد رکھیے گا. صحیح الجامع حدیث نمبر 922. ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، یہی والا سوال، دلنی علی عمل اذا عملته حبنی اللہ وحبنی الناس. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں کروں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے. اللہ اکبر. اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کرے، یعنی میں دلوں میں بسنا چاہتا ہوں لوگوں کے. کیا عمل ہے بتائیے؟ کہا دیکھ، سب سے پہلے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا اس سے بیزار ہو جا، مطلب چھوڑ دے ان نعمتوں کو، دھیان مت دے ان پر، ان کے پیچھے مت بھاگ.
آخرت کو اپنا مقصد بنا تو اللہ تجھ سے محبت کرے. یعنی اس کو آسان لفظوں میں چاہیں تو آپ ایسے لکھیں کہ دنیا کو نہیں آخرت کو اپنا مقصد بنا تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا. اور اگر چاہتا ہے کہ لوگ تجھ سے محبت کریں تو جو لوگوں کے پاس مال دولت ہے اس پر دھیان دینا چھوڑ دے. یعنی لوگوں کی دولت پر دھیان مت دے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا سارے رشتے تعلقات دعوتیں بنیاد ملنا جلنا پیسے کی بنیاد پر. پیسے والوں کو تو خوب دعوتیں ملتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, عزت بھی ملتی ہے دعوت بھی ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے اس کے ساتھ رہنے میں اپنا ذرا فائدہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر لوگوں کے دلوں میں محبت چاہتے ہو نا تو ان کے پاس جو ہے اس پر دھیان مت دو. یعنی تم لوگوں کے پاس جو ہے اس پر دھیان مت دو, لوگ خود بخود تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. پر اگر تم لوگوں کی دولت دیکھ کر ان کے پاس جاؤ گے تو لوگ تم سے دور بھاگ جائیں گے, لوگ تمہارے قریب نہیں آئیں گے. لوگوں کی محبت چاہیے تو ان کے دو ہاتھ میں جو دولت ہے اس سے بے نیازی کا اظہار کرو. اور آپ دیکھنا اکثر ایسے لوگوں کو جو مثال کے طور پر آپ کا رشتہ دار میں کوئی بہت پیسے والا ہے, آپ دھیان نہیں دیتے اس کے پیسے پر. آتا ہے تو عزت کرتے ہو ملتے ہو برابر, پر اس کے پیسے پر دھیان نہیں دیتے, اس کے کاروبار پر دھیان نہیں دیتے. ٹھیک ہے جو تیرا الحمدللہ, جو ہمارا ہے الحمدللہ. دیکھنا ایسے لوگوں کی لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زبانی صحیح الجامع حدیث نمبر 922 ارشاد فرما دیا کہ اگر تم آخرت کو اپنا مقصد بناؤ گے تو اللہ بھی محبت کرے گا, دنیا بھی محبت کرے گی. پر تم اگر لوگوں کے جو ہاتھ میں جھولوں میں وہ دیکھنا پسند کرو گے, دنیا پسند کرو گے, تو کبھی لوگ تمہیں اپنے دلوں کے اندر جگہ نہیں دیں گے. یہ تو صرف میں نے بڑے بڑے آپ کو 5 پوائنٹ بتائیں, پر اگر آپ چاہیں تو جتنے 14 پوائنٹ میں نے قریب آنے والے بتائے ہیں ان سب کو الٹا کر دیجئے تو وہ دور جانے کے سبب بن جائیں گے. مقصد میرا یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت رہے, مقام رہے, مرتبہ رہے. تو اس مرتبے کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑتی ہے, اس مرتبے کے لیے انسان کو خود کو تیار کرنا پڑتا ہے, کئی چیزوں کی قربانیاں دینا پڑتی ہے, کئی چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کو پسند نہ آئے, کرنا پڑے گا. کوئی چیز آپ کو پسند ہے, چھوڑنا پڑے گا. پر ان سب اعمال کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں, عزت حاصل کر سکتے ہیں, مرتبہ اور مقام حاصل کر سکتے ہیں. اور یقیناً قرآن کی آیتیں حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس سے پورا ہمارا موضوع ہمارا ٹاپک کلیئر ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو کیسے جیتا جائے. اس میں جو پوائنٹس میں نے بتائے, اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر خود مجھے اور تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کو, اپنے آپ کو, اپنی زبان کو بہتر بنا کر لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قربت کو دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.